السلام علیکم ناظرین، عوامی پوائنٹ عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد فیصل خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومک اینڈ بزنس ایکسپرٹ چوہدری اظہر صاحب۔ جی چوہدری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے کامیابی کے کتنے امکان ہیں اور انہوں نے کیا اپنی پچھلی حکومتوں کی روش کو برقرار رکھا ہوا ہے یا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور کیا آپ چند دنوں میں الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو نیوز تھی کہ جو رولنگ گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ کی، انہوں نے بھائی اپنے پرانے حربے، میرے خیال میں الیکشن تو اوبیس ہیں، یہ تو کہہ لیں کہ ہونے والے ہیں، کچھ شاید مہینوں کی بات ہے میکسیمم، تو وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ اور تیاری وہی دھاندلی کی جیسے ان کی پہلے ہوتی ہے، جو اس کی دو تین صورتیں، ایک تو میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ کچھ کانسٹیٹوئنسیز میں انہوں نے پہلے تو انہوں نے کانسٹیٹوئنسیز چینج کی ہیں پی ایم ایل این نے، اور جو کہ وہ بھی لیگل ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو سینسز ہوتے ہیں پاپولیشن کا، اس کے ایک خاص پیریڈ کے بعد ہوتے ہیں، آئی تھنک ایوری 5 years or 10 years، I'm not sure، لیکن ہوتا ہے کچھ ایک پرٹیکولر پیریڈ کے بعد، اور ایک اگر سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہو پاپولیشن کا پرانی اور نئی جو سینسز ہے اس میں، تو پھر آپ کو کانسٹیٹوئنسیز چینج کرنا پڑتی ہیں۔ تو جو لاسٹ ہوا تھا سینسز، وہ میرا 2018 اور 19 میں ہوا تھا، تو اس میں جو پاپولیشن ڈفرینس تھا وہ مائنر تھا، بہت مائنر تھا، وہ کچھ ہزاروں میں تھا، ایون لاکھ میں نہیں تھا۔ تو اس کے بیس پہ جو آپ کا آئین ہے، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کانسٹیٹوئنسیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ کی بھائی پارٹی اسی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، اب کسی ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں، ہر وہ ڈسٹرکٹ جہاں کانسٹیٹوئنسیز چینج ہوئی ہیں، وہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا کہ وہاں کے جو نون لیگ کا کچھ مسلم لیگ نون کا جو ریپرزینٹیٹو ہیں، ان کی ڈیمانڈ پہ، ان کی خواہش کے مطابق وہی کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئی ہیں تاکہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ کیا الیکشن کمیشن بھی نون لیگ کا ساتھ دے رہا ہے؟ بائی الیکشن میں ایاز صادق نے حلقے میں کس طرح دھاندلی کی؟ اس پہ اگین الیکشن کمیشن نے ان کو اکاموڈیٹ کیا، جیسے کہ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہمیشہ شریف خاندان کے لیے کافی وہ ان کے لیے فیوریبل سچویشن ہوتی ہے، ان کی سنی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں، ابھی تو خیر ہر طرح کی سنی جا رہی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور دھاندلی کا طریقہ بنایا ہے جو اگین آنے والے الیکشن میں یہ اس کو کر رہے ہیں، وہ سملر کیس ہے جو انہوں نے کیا تھا یاز صادق، جو سابق اسپیکر تھے اور ابھی بھی ہیں، ان کا جو حلقہ تھا، جو ان کا ری الیکشن ہوا تھا بائی الیکشن، اس میں وہ یہ ہوا تھا کہ وہ 35 پنکچر جو ایک لگے تھے، ان میں سے ایک ان کا بھی یا صادق صاحب کا بھی تھا، مطلب حلقہ ان کا بھی تھا، وہ الیکشن لوز کر گئے تھے، اور جب ان کو وہی دھاندلی کے ذریعے جتایا گیا تھا، تو پھر اس کے وہ جو عمران خان نے دھرنا دیا، اس کے بعد فائنلی وہ کچھ 4 کانسٹیٹوئنسیز کھلی اور 4 میں ری الیکشن ہوئے تھے، ان میں بوگس ووٹس نکلے تھے۔ تو وہ جب یاز صادق کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ اسپیکر تھے، تو ان کی کانسٹیٹوئنسی کو کھولا گیا، تو پتہ ان کے ری الیکشن ہونے لگے۔ تو اس سے ری الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں ایک ٹیم بھیجنی شروع کر دی، ایسے کوئی پرائیویٹ ادارے کی طرف سے، جی کہ ہم ایسے سینسز کرنے آئے ہیں، ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا کچھ ایسے، ہمارا کوئی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، جسٹ ہم جو ہے ایسے ایک اپنا نا سروے کر رہے ہیں کہ جی آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ تو جب انہوں کو پتہ چلا کہ فلاں گھر میں پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، فلاں میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ پرٹیکولر ووٹس انہوں نے دوسری کانسٹیٹوئنسیز میں ٹرانسفر کر دیے، اور ساتھ والی کانسٹیٹوئنسی سے، جو ساتھ والے حلقے سے، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے پی ایم ایل این کے سپورٹر تھے، ان کے ووٹس انہوں نے یاز صادق کی کانسٹیٹوئنسی میں ٹرانسفر کر کے فائنلی الیکشن ہوا۔ تو جب وہ لوگ ووٹ ڈالنے گئے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ جی ہمارا تو ووٹ ہی نہیں اس کانسٹیٹوئنسی میں، آل دو انہوں نے پچھلا ووٹ جو جنرل الیکشن تھا 2013 کا، وہ اسی میں کاسٹ کیا تھا، لیکن بائی الیکشن میں ان کا ووٹ ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح یاز صادق کو اس وقت بھی جتایا گیا۔ تو سیم چیز ہو رہی ہے ابھی بھی، انہوں نے کانسٹیٹوئنسیز میں ووٹ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس پہ اگین میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی یہ تو ایکشن لیں گے، کوائٹ ایکٹیو ہیں اس پہ،
پروٹیسٹ کریں گے اور وہی الیکشن کمیشن کے پاس یا لسٹ کورٹ کے پاس ان کو جانا چاہیے. تو لیٹس سی اگر وہاں سے انہیں کہیں ریلیف مل سکتا ہے. تو اس میں اس دھاندلی کو اس طرح روکا جا رہا ہے. بال یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں دھاندلی کا. پہلے کنسٹیٹوئنسیز ہی چینج کی کچھ, اور دوسرا یہ کہ ان میں ووٹس بھی اب تبدیل کر رہے ہیں. موجودہ حکومت نے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں, اس سے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ پیٹرول پرائس ہائیک تھا, اس میں انتہا ہو گئی ہے کہ لائک 200 سم تھنگ جو ریسنٹ پرائس ہے وہاں تک پیٹرول گیس کی پرائس چلی گئی ہے. تو یہ اس سے اگین مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. اور انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اگر تو رہتے ہیں تو پھر شاید آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا, لیکن آپ باہر سے جائیں, کسی اور کنٹری سے جائیں, تو جب آپ جاتے ہیں روڈ پہ, یقین مانیں وہ جو ٹریفک سگنلز ہیں ان پہ چھوٹے چھوٹے بچے مائیں لے کے کھڑی ہوتی ہیں ان کا دودھ خریدنے کے لیے 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں, ان کے ساتھ وہ مانگ رہی ہوتی ہیں, بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں. چلیں وہ یہ کہہ لیں آپ کے جی وہ اس میں کچھ پیشہ ور ہیں, لیکن آپ گاؤں میں چلے جائیں جہاں لوگوں کو صاف پانی, کھانے پینے کی چیزیں اور وہی جو کہہ لیں کہ نیوٹریشنز کی ڈیفیشنسی ہے بچوں کے لیے, وہ ایشوز ہیں. تو اس سے مہنگائی سے وہ معاملات اور سویئر ہوں گے. وہ کنٹری اور مطلب اس سے ایک اور مہنگائی کا طوفان آئے گا جس سے آپ کے جو کافی سارے لوگ ہیں وہ سطح غربت جو ہے پاورٹی لائن اس سے اور نیچے چلے جائیں گے. تو یہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے پاکستان کے لیے. فائنل اس کا حل وہی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں, جلدی کروائیں. کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہو چکا تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی حل تھا؟ بھائی کوئی اتنا ناگزیر نہیں تھا. اب کچھ اخراجات ایسے جیسے آپ نے ابھی پھر وہی ٹولہ لگا دیا اپنے خاندان کے لیے, شریف خاندان کی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں وہی پولیس کی جو نفری ہے وہ ڈپلائی کی ہے, وہ اس کو روک سکتے ہیں آپ. دوسرا وہی آپ کی جو شاہ خرچی ہیں پی ایم ہاؤس میں وہ بھی شروع ہیں. پھر آپ ٹرکی کا دورہ کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ 50 بندے ہوتے ہیں. آپ اپنی جو کہہ لیں کہ ایڈورٹائزنگ کے لیے اربوں ڈالر آپ نے روپیز دے دیے ان کو, اپنے فیورٹ چینلز کو, جیو نیوز اور دوسرے اس طرح کے. تو ان چیزوں پہ آپ تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو اگین جیسے انڈیا اگر رشیا سے آئل خرید سکتا ہے تو آپ بھی ایران یا رشیا سے کچھ ڈیل کر سکتے ہیں, آپ کو وہاں سے بھی کچھ ریلیف مل سکتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ امپورٹڈ تھی وہ تو اوبیس ہے, لیکن آپ مہربانی کریں کہ تھوڑا سا جو عام لوگ ہیں جو ان کے لیے مطلب ان کے جو 2 وقت کی روٹی ہے شاید وہ اب 1 وقت کی رہ گئی ہے, تو اس کا نوالا نہ چھینیں, مہربانی کریں. تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ جو ایسی چیزیں جیسے پیٹرول پرائس اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر چیز کی پرائس اوپر جائے گی. آپ کے فیئرز, آپ کے ٹرانسپورٹیشن فرام لائک فارمز ٹو مارکیٹس اور سارا کچھ وہ منڈیوں کی اور سب کچھ پرائس اوپر جائے گی. تو فائنلی یہ کہ ایک مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا جو ایک بہت نقصان دہ ملک کے لیے. چلیں چوہدری صاحب, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے عوامی پوائنٹ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے. اللہ حافظ.